بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ومن يكن الشیطان له قرینا فساء قرینا۔ قابل صد تکریم سامعین گرامی، ایک بڑا خوبصورت زمانہ ہوتا تھا کہ جب لوگ ظاہری طور پہ بالکل سادہ نظر آتے تھے، لیکن اندرونی طور پہ علم و عمل کے سمندر اور بحر بے قرار نظر آتے تھے۔ رفتہ رفتہ حالات نے کروٹ لی اور سوشل میڈیا کا دور آیا اور ہم بھی نت نئے کاموں کے اندر مشغول ہو گئے۔ حالات اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ ہم میں سے تقریباً ہر بندہ کہیں نہ کہیں اس بات کا خواہش مند ہوتا ہے کہ یہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں یا جو میں کام کر رہا ہوں یہ لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے، اور یہ کام کوئی دنیاوی کام نہیں میں ذکر کر رہا، بلکہ عبادات کا بھی یہی حال ہے۔ حتیٰ کہ بڑے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں حج اور عمرہ جیسی عظیم عبادت بھی کرنے جاتے ہیں تو وہاں پہ غلاف کعبہ کے قریب کھڑے ہو کے تصاویر بنائی جاتی ہیں، سوشل میڈیا کی زینت بنائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ رب تعالیٰ ہمیں ظاہری اور باطنی طور پہ مخلص اور اخلاص والا مسلمان بنا دے۔ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر ہم ریاکاری کے بارے میں شریعت کے کیا احکام و مسائل ہیں، ان کے بارے میں ہم انشاءاللہ کچھ نہ کچھ سبق سننے سنانے کی کوشش کریں گے۔ ریاکاری کیا ہے، اس کی اقسام کیا ہیں، شریعت کے اندر ریاکاری کی کیا مذمت بیان کی گئی ہے، اور شریعت کے اندر اسلام میں ریاکاری کا علاج بھی کیا بیان کیا گیا ہے، ان چند پہلوؤں کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے۔ ریاکاری کسے کہا جاتا ہے؟ ریا، یہ قرآن کے اندر بھی لفظ استعمال ہوا ہے جس کو اردو کے اندر ہم ریا بولتے ہیں۔ قرآن میں ریا حمزہ را کے بعد حمزہ کی آواز، ہم یا بولتے ہیں ریاکاری۔ تو یہ جو لفظ ریا ہے یہ عربی کا لفظ ہے رؤیا، دیکھنا یا دکھانا، یہ لفظ اس سے لیا گیا ہے۔ ریاکار آدمی جو ہوتا ہے وہ بھی نیکی کا کوئی عمل کرے اور اس کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ مجھے یہ عمل کرتے ہوئے دیکھ لیں، اور مجھے عمل کرتے ہوئے دیکھ لیں اور بعد میں پھر میری مدح اور تعریف اور میری گن گائے جائیں۔ یہ ریاکاری کی سادہ سی تعریف ہے۔ ریاکاری کی بہت ساری صورتیں ہیں اور بہت ساری اس کی اقسام ہیں، لیکن میں ان اقسام کو بیان کرنے سے پہلے ان اقسام کے اندر مزید وزن پیدا کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان آپ کے کانوں تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ یہ حدیث توجہ سے سنیں، اور اس کے بعد جو ریاکاری کی اقسام بیان کریں گے ان کو اس سے بھی زیادہ توجہ سے سننے کی ضرورت ہے۔ صحابی رسول جناب معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جا رہا تھا، اور ہم دونوں صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یا ابا بکر
للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل۔ ابو بکر، شرک جو ہے تمہارے معاشرے کے لوگوں کے اندر ایسے سرایت کر جائے گا اور اتنی خاموشی سے اور چپکے سے تمہارے اندر سرایت کر جائے گا کہ جیسے سیاہ رنگ کی چیونٹی جو ہے وہ رات کی تاریکی میں چل رہی ہو تو نہ اس کو دیکھنا آسان ہوتا ہے، نہ اس کی قدموں کی آواز انسان محسوس کر سکتا، لیکن وہ چل رہی ہوتی ہے، اس کا وجود ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ شرک کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، یہ آہستہ آہستہ تمہارے اندر ایسے سرایت کر جائے گا کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور پھر فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسے عمل کے بارے میں نہ بتا دوں کہ جب بھی تم وہ عمل کرو تو یہ کلمات اللہ سے دعا کے طور پہ پڑھ لیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے محفوظ فرما لیں گے۔ پھر آپ نے وہ دعا بھی سکھائی، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ اے اللہ، میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں بغیر سوچے سمجھے تیرے ساتھ شرک کا مرتکب ہو جاؤں یا جانتے بوجھتے میں تیرے ساتھ شرک کر بیٹھوں۔ اس حدیث کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ شرک چیونٹی کی معنی جو ہے وہ تمہارے جسموں کے اندر سرایت کر جائے گا۔ ریاکاری کی مختلف اقسام ہیں۔ سب سے پہلی قسم منافقین کی ریاکاری ہے کہ یہ لوگ ظاہری طور پر اسلام کا لبادہ اوڑے ہوئے ہوتے ہیں، لوگوں کو یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اسلام کا اظہار کرتے ہیں، لیکن ان کے باطن میں، ان کے دلوں کے اندر جو ہے وہ کفر ہی ہوتا ہے۔ تو یہ ریاکاری کی جو قسم ہے یہ توحید کے منافی ہے اور شرک کے اور اللہ کے ساتھ کفر کرنے کے مترادف ہے۔ ریاکاری کی دوسری قسم کہ بندے کا مقصد اللہ کا حصول نہ ہو، اللہ کی رضا مقصد نہ ہو، بلکہ کچھ اور ہی مقصد ہو۔ اس کی خواہش یہ ہو کہ لوگ اس کے کارنامے کو جان لیں اور اس کے اندر اس کو اخلاص مقصد نہ ہو۔ یہ منافقت کی ایک قسم کہلائی جاتی ہے۔ تیسری ایک قسم یہ بھی ہے کہ بندہ عبادت تو اللہ کے لیے کرتا ہے اور عبادت میں داخل بھی اللہ کے لیے ہوتا ہے اور عبادت سے نکلتا بھی اللہ کی رضا کے لیے، لیکن جب عبادت سے فارغ ہوتا ہے، معاشرے کے لوگوں کا سامنا کرتا ہے، تو اس چیز کا جب لوگوں کو علم ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ نمازی آدمی ہے، اس نے آج فلاں موقع پہ اتنے ہزاروں لاکھوں روپیہ جو ہے وہ یکمشت خرچ کر دیے، تو لوگ اس کی تعریف کرنے لگ جاتے ہیں اور یہ تعریف اس بندے کو بڑا خوش کرتی ہے اور یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ ایسی تعریف جاری رہے اور آئندہ بھی جب میں کوئی عمل کروں تو لوگ میری یہ تعریف کرتے رہیں۔ یہ بھی ریاکاری کی ایک قسم ہے۔ یہ پوشیدہ ریاکاری پر دلالت کرتی ہے۔ ابھی مزید اس سے زیادہ سنگین باتیں آئیں گی اور ہو سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کا میں اور آپ شکار ہو۔ چوتھی قسم ریاکاری کی جسمانی ریاکاری بھی ہے۔ انسان اپنے چہرے کی زردی، رنگ فک ہے، اڑا ہوا رنگ ہے، چہرے پہ کوئی رونق نہیں ہے، کوئی لالیاں نہیں ہے، جسم کی کمزوری سے یا اپنی آواز ایسی مریل سے نکالتا ہے، ہونٹوں کی خشکی، یہ باور کروانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ بڑا خاکسار آدمی، اس کے اندر بڑا تواضع پایا جاتا ہے اور یہ بڑا، اس کو آخرت کی فکر لگی ہوئی ہے، بڑا روزے رکھنے والا آدمی ہے، دیکھیں اس کے ہونٹ خشک ہو رہے ہیں، اس کی جو بھوک کی وجہ سے آواز نہیں نکل رہی، تو یہ جان بوجھ کے اس طرح کا تاثر دینے کی کوشش کرتا ہے۔ پانچویں ریاکاری کی قسم لباس کی ریاکاری بھی ہے۔ لباس یا اپنی دیگر جو وضع قطع کے اندر معاملات آتے ہیں ان کے اندر بھی بسا اوقات انسان ریاکاری کا شکار ہو جاتا ہے کہ کوئی شخص پیوند لگے ہوئے کپڑے پہنتا ہے یا اپنا ایسا حلیہ بنا لیتا ہے جو خاص علماء، مشائخ اور مفتیان اعظام کا حلیہ ہوتا ہے،
لباس ایسا زیب تن کرتا ہے جو علماء اور مشائخ کے شیان شان ہے، اور یہ ذہن میں وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ لوگ میرے لباس، میری وضاقتہ سے دھوکہ کھا جائیں، اور مجھے میرے ظاہری حلیے کی وجہ سے، میرے لباس کی وجہ سے لوگ مجھے بھی یہ سمجھے کہ بڑا عالم ہے، متقی ہے، بڑا شیخ الحدیث آدمی۔ یہ وضاقتہ کا جو ہے وہ ریاکاری کہلاتی ہے۔ چھٹی قسم قولی ریاکاری، گفتگو کے ذریعے سے بھی ان ریاکاری کا شکار ہو جاتا ہے۔ انسان واعظ و نصیحت کرتے ہوئے، شرعی مسائل کے اندر بحث مباحثہ تکرار کرتے ہوئے، یا مناظرہ اور علم کے اظہار کے لیے بڑی قرآن کی آیتیں پڑھے، بڑی احادیث پڑھے، صحابہ کے بڑے بڑے اقوال اور بڑے بڑے آثار بیان کرے۔ مقصد کیا ہے؟ لوگوں پہ علم جھاڑنا مقصد ہے، لوگوں کو یہ بتانا مقصد ہے کہ میں بڑا علامہ ہوں، اپنے علم کا اظہار کرنا چاہ رہا ہے۔ لوگوں کی اصلاح کے لیے علم بیان کرنا منع نہیں ہے، لیکن نیت کے اندر جب خرابی آ جائے اور لوگوں کو یہ باور کروانا مقصد ہو کہ میں بہت بڑا علامہ ہوں، شیخ الاسلام ہوں، اور پروفیسر اور یہ وہ میرے ساتھ خصوصیات متصف ہیں، تو سمجھ لیں کہ یہ آدمی قولی طور پر اپنی زبان کی وجہ سے ریاکاری کے اندر مبتلا ہو چکا ہے۔ اور یہ جو قسم ہے یہ عموماً دیندار لوگوں میں، علماء اور خطباء کے اندر پائی جاتی ہے۔ ساتویں قسم عملی ریاکاری ہے۔ انسان دکھاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے، رکوع اور سجود اور قیام محض اس لیے لمبے لمبے کرتا ہے کہ قریب بیٹھے ہوئے لوگ دیکھیں اور ان کو پتہ چلے کہ یہ بڑا نیک پارسا آدمی ہے، بڑا اللہ سے ڈرنے والا ہے، بڑی لمبی لمبی نمازیں پڑھتا ہے۔ آٹھویں قسم یہ ہے کہ بسا اوقات انسان لوگوں کے درمیان بیٹھا ہوتا ہے، اپنی زبان سے یا کوئی ایسی بات کرے گا کہ لوگ اس کی برائی بیان کریں، لوگ اس کی مذمت بیان کریں، اور وہ لوگوں کے ذریعے سے اپنی مذمت کروا کے ریاکاری چاہتا ہے۔ کیسے؟ لوگوں کو یہ دکھانا مقصد ہو کہ یہ بڑا متواضع آدمی، بڑا خاکسار ہے، کوئی اس کو کچھ کہہ بھی لے تو یہ آگے سے چوں نہیں کرتا، کسی کو روکتا ٹوکتا نہیں ہے، تاکہ لوگوں کے نزدیک میرا مقام بڑھ جائے، لوگ یہ سمجھیں کہ یہ بڑا جو ہے وہ خاموش طبع آدمی ہے، کچھ نہیں کہتا، اس کو بڑے لوگوں نے باتیں کی لیکن خاموش رہتا ہے۔ اور لوگ پھر اس کی خاموشی کی وجہ سے جب لوگوں میں اس کا تذکرہ عام ہونے لگے تو لوگ اس کی مدح بیان کرنے لگے، تعریف کرنے لگے۔ یہ ریاکاری کی انتہائی باریک اقسام ہے، اور اس کا جاننا پہچاننا صرف اللہ کی ذات جان سکتی ہے، یا وہ بندہ جن کاموں کے اندر یہ ملوث ہے۔ باقی نیتوں پہ فیصلے ہیں، نیت اللہ جانتے ہیں کہ کون کس کی بہتر ہے، کون اللہ کے لیے عمل کرتا ہے اور کون جو ہے وہ غیر اللہ کے لیے کر رہا ہے۔ نویں اور آخری قسم پیارے بھائیو یہ ہے کہ انسان اپنی نیکی تو چھپائے، لیکن اس کے باوجود جب لوگ اس کی تعریف بیان کریں، لوگوں کو دیکھیں، تو اس کی خواہش یہ ہو کہ لوگ آگے بڑھ کے مجھ سے سلام کریں، مجھ سے میل ملاپ کریں، مجھے پہل نہ کرنی پڑے بلکہ لوگ بڑے احتراماً میرے سامنے جھکنے لگ جائیں۔ اور اگر میں کسی جگہ پہ کوئی چیز خریدنے جاؤں تو خرید و فروخت میں لوگ میرے ذات کی وجہ سے میرے ساتھ نرمی کا برتاؤ کریں، اور اگر لوگ ایسا نہ کریں تو یہ شخص اپنے دل کے اندر رنج محسوس کرتا ہے، غم محسوس کرتا ہے، بڑا غصہ اس کو آتا ہے کہ انہوں نے میری ظالموں نے قدر ہی نہیں کی۔ تو پیارے بھائیوں، ضروری نہیں ہے کہ جو بندہ ان کاموں میں ملوث ہے وہ ہر بندہ ریاکار ہے۔ یہ سارے فیصلے انسان کی نیت پہ ہیں۔ نیت انسان کی کیا ہے؟ اگر ان میں سے کہیں نہ کہیں انسان کی نیت لوگوں کی رضامندی اور لوگوں کو راضی کرنا ہے تو پھر وہ بندہ ریاکار ہے، لیکن اگر وہ مقصد اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے تو پھر وہ قابل مذمت نہیں ہے بلکہ قابل تعریف ہے۔ ریاکاری کی مذمت کو بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے بارے میں سب سے زیادہ خوف محسوس کیا، اور کسی عمل کے بارے میں اس قدر آپ نے خوف کا اظہار نہیں کیا جتنا زیادہ ریاکاری کے بارے میں آپ نے خوف کا اظہار کیا۔ محمود بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، میں اپنی امت کے بارے میں سب سے زیادہ جس بات کا خوف کھاتا ہوں وہ شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک ہے۔ اور شرک اصغر کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ الریا، شرک اصغر ریاکاری کا نام ہے۔ اور فرمایا کہ اذا جزى الناس باعمالهم اذهبوا الى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء، قیامت کے دن جب لوگوں کے اعمال کو تولا جائے گا، نیکیاں اور برائیاں سامنے ہوں گی، اللہ تعالیٰ لوگوں کے اعمال اور اخلاص کی بدولت لوگوں کو جزا اور سزا دے رہے ہوں گے، تو ریاکار لوگ جب اللہ کے سامنے آئیں گے تو رب تعالیٰ ان کو فرمائیں گے کہ ان لوگوں کے پاس جاؤ دنیا کے اندر جن کو دکھانے کے لیے تم نے یہ فلاں فلاں نیک اعمال کیے، میری رضا کے لیے تو تم نے یہ نیکی کی نہیں ہے، لہذا میرے پاس تمہارے لیے کوئی نیکی کا بدلہ نہیں ہے۔ اور ریاکاری کرنا یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے، یہ منافقوں کی علامت بیان کی گئی۔ قرآن مجید میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم، منافقوں کا حال یہ ہے کہ یہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ پگلے خود دھوکے کا شکار ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور ان کی ایک عادت یہ ہے کہ جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کوئی چوکس ہو کے کھڑے نہیں ہوتے، مریل سے بیماروں کی طرح اور سستی اور کاہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یراؤون الناس، اور پھر نماز پڑھنے کا مقصد اللہ کی رضا نہیں ہے، لوگوں کو دکھانا مقصد ہے۔ فرمایا کہ یہ منافقین کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ریاکاری کرنے والا شخص بھوکے بھیڑیے سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اگر بھوکے بھیڑیوں کو بھی بکریوں کے ریوڑ کے اندر چھوڑ دیا جائے اور وہ کسی انسان کی بکریوں کو چیر پھاڑ کر دے، ہلاک کر دے، کھا جائے، جتنا نقصان اس بندے کا ہوگا اس سے کہیں زیادہ نقصان انسان ریاکاری کی وجہ سے اپنے دین کا کر لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم، دو بھوکے بیڑیوں کو اگر کسی بکریوں کے ریوڑ کے اندر چھوڑ دیا جائے اور وہ بکریوں کو کھا جائیں، ہلاک کر دیں، ختم کر دیں، تو فرمایا کہ ان کا فساد اور ان کا نقصان زیادہ نہیں ہے، زیادہ نقصان اس بندے کا ہے جو عمل کرتا ہے اور اللہ کی رضا مقصد نہیں ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، ریاکاری کرنے کے لیے کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ آدمی اپنے دین کا سب سے زیادہ بگاڑ کر رہا ہے۔ اور ریاکاری جو ہے یہ صرف بھوکے بیڑیے کی مانند نہیں ہے، اگر انسان اس پر ہمیشگی کرتا رہتا ہے، ہر کام ریاکاری کی وجہ سے کرتا ہے، تو یاد رکھیں کہ ریاکاری کرنے کی وجہ سے انسان کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رب تعالیٰ فرماتے ہیں انا اغنی الشرکاء عن الشرک، میں شرک کرنے والے کے شرک سے بیزار ہوں۔ من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری، جو آدمی کوئی ایسا عمل کرتا ہے کہ اس کام کو کرنے میں میرے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے۔ ریاکاری کرنے والا آدمی کا مقصد اللہ کی رضا نہیں ہوتا، بلکہ وہ کھڑا تو مسجد میں ہوتا ہے، پہلی صف میں ہوتا ہے، نماز قبلے کی جانب منہ کر کے پڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو راضی کیا جائے، لوگوں کے لیے جو ہے وہ نماز بڑی خوبصورت ادا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ترکتہ وشرکہ، ایسے آدمی کے اعمال کو اور اس کی ذات کو میں اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہوں اور اس کے اعمال اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے۔ دوسری ایک روایت کے الفاظ یہ بھی ہیں کہ جو آدمی اس پہ ہمیشگی کرتا رہتا ہے اس کی زندگی کے اللہ نیک اعمال کو برباد فرما دیتے ہیں۔ ہمیں بھی اپنے آپ کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ کہاں کہاں ہمارے اندر ریاکاری کا عنصر موجود ہے۔ ریاکاری کی خاطر اگر انسان علم حاصل کر لیتا ہے اور ممبر و محراب پہ بڑی گرج چمک بھی ہے، لوگوں کے سامنے بڑے بڑے دلائل پیش کرتا ہے، اپنے علم کا اظہار کرتا ہے، لیکن مقصد اللہ کی رضا نہیں ہے، لوگوں کی اصلاح مقصد نہیں ہے، اپنی ذات کی مشہوری مقصد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من طلب العلم
لیجاری بہ العلماء، جو شخص علم محض اس لیے حاصل کرتا ہے کہ علم حاصل کر کے علماء سے پنگے بازی کر سکے. کئی لوگ کخ نہیں کرتے، صرف انہوں نے علماء سے جو ہے وہ پنگے لینے ہوتے ہیں، مقابلہ بازی کرنے کے لیے، بحث مباحثہ کرنے کے لیے. اور بحث کرنے کا مقصد بھی اپنی یا عالم کی اصلاح نہیں ہوتا، صرف اپنے علم کا اظہار ہوتا ہے. فرمایا کہ او لیماری بہ السفہاء، یا وہ لوگوں کو اپنے علم کے ذریعے سے بیوقوف بنا سکے، یا بیوقوف لوگوں کو اپنے علم کے ساتھ ان کے ساتھ مناظرہ اور جھگڑا کر سکے. او یصرف بہ وجوہ الناس، یا اپنے علم کی داغ بٹھا کے لوگوں کی توجہ حاصل کرنا چاہے، لوگوں سے مال اور عہدہ اور منصب حاصل کرنا چاہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ بغیر توبہ کے مر جاتا ہے اور اپنی اصلاح نہیں کرتا، ادخلہ اللہ النار، قیامت کے دن رب تعالی ایسے آدمی کو جہنم رسید فرما دے گا. ریاکاری کرنا دجال کے فتنے سے زیادہ خطرناک کام ہے. دجال کے فتنے سے زیادہ خطرناک عمل ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم بیٹھے ہوئے تھے اور مختلف موضوعات پہ گفت و شنید جاری تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ الا اخبرکم بما هو اخوف علیکم عندی من المسیح الدجال. میرے صحابہ، کیا میں تمہیں ایسے کام کے بارے میں نہ بتاؤں، ایسے عمل کے بارے میں تمہیں آگاہی نہ دوں جو میرے نزدیک دجال کے فتنے سے بھی زیادہ سنگین کام ہے. صحابہ کہنے لگے کہ بلا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی ضرور بتائیے کون سا ایسا فتنہ ہے، کون سا ایسا گناہ ہے جو دجال سے بھی زیادہ سنگین ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الشرک الخفی، پوشیدہ شرک جو ہے یہ دجال سے بھی زیادہ سنگین ہے. اور پھر آپ نے آگے اس کی تعریف بیان کر دی، ان یقوم الرجل یصلی فیزین صلاته لما یری من نظر رجل. فرمایا کہ ایک آدمی کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے اور اپنی نماز کو محض اس لیے خوبصورت کرتا ہے تاکہ لوگ اس کو اچھا سمجھیں، نمازی خیال کریں اور یہ سمجھیں کہ ہماری مسجد کے جو امام اور خطیب ہیں اور ہماری مسجد کا جو مؤذن ہے یا مسجد کی صفائی کرنے والا ہے بڑی لمبی نماز پڑھتا ہے، بڑی اس کے اندر للہیت پائی جاتی ہے، بڑا اللہ سے ڈرنے والا ہے. تو فرمایا کہ ایسا آدمی دجال سے زیادہ سنگین فتنے کے اندر مبتلا ہو چکا ہے. اور اگر کوئی شخص شہرت کا لباس پہن لیتا ہے، ایسا لباس زیب تن کرتا ہے جو معاشرے کے اندر شدید مہنگا تصور کیا جاتا ہے اور اس سے کم درجے کا لباس ہے، اس کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے اور متوسط طبقے کا لباس وہ پہن سکتا ہے، لیکن جان بوجھ کے لاکھوں روپیہ لباس پر خرچ کر دینا، شادیوں کے موقع پہ دیکھ لیں کہ دلہنوں کے لہنگے جو ہے وہ لاکھوں میں ملتے ہیں اور لڑکے جو دلہے ہوتے ہیں وہ بھی ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں پیسے خرچ کر کے اپنا لباس خریدتے ہیں. ایسا لباس یہ شہرت کا لباس کہلاتا ہے جو لوگوں کی توجہ حاصل کرے، جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر چرچا ہو، اس نے اتنے لاکھ کا لباس پہنا ہے، اتنے لاکھ کا پرس فلاں خاتون کے پاس ہے، اتنے لاکھوں ہزاروں ڈالر کا جو ہے اس نے گھڑی پہنی ہوئی. تو فرمایا کہ جو آدمی لباس شہرت کا لباس پہنتا ہے یہ بھی قیامت کے دن اللہ کے عذاب کا سبب بنے گا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ابن ماجہ کے اندر 3607 نمبر روایت، آپ نے فرمایا کہ من لبس ثوب شہرت فی الدنیا، جو آدمی دنیا کے اندر شہرت کا لباس پہنتا ہے، البسہ اللہ ثوب مذلت یوم القیامہ، قیامت کے دن رب العالمین اس کو ذلت کا لباس پہنائیں گے. ثم الہب فیہ نارا، اور پھر رب العالمین اس لباس کے اندر آگ بھڑکا دیں گے اور اس کو انسان کو آگ لگا دی جائے گی. بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. بعض نے مانا یہ بیان کیا ہے کہ اس کے لباس کو آگ لگا دی جائے گی اور لباس اس کے جسم پہ ہوگا. دونوں صورتوں میں جلسنا انسان کو پڑے گا. تو پیارے بھائیوں، انسان کو ایسے اعمال سے بچنا چاہیے اور ہر وہ کام
جس سے لوگوں کی خوشنودی حاصل ہو، لوگوں کے اندر واہ واہ انسان کو حاصل ہو، ان تمام کاموں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اگر انسان ریاکاری کرتا ہے تو یاد رکھے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جن لوگوں کو جہنم میں پھینکا جائے گا وہ ریاکار ہوں گے۔ اصحابی بیان کرتے ہیں، میں مدینہ میں داخل ہوا، حرم صحن کے اندر دیکھا کہ مسجد نبوی میں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، لوگوں کا جمع غفیر اس کے آس پاس ہے، لوگوں کا ایک ہجوم اس شخص کو گھیرے ہوئے۔ میں نے سوال کیا کہ یہ کون بزرگ ہے جن کو لوگوں نے گھیرا ہوا ہے؟ بتانے والے نے بتایا کہ یہ صحابی رسول جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کہنے لگے کہ میں بھی ان کی مجلس میں ایک سائڈ پہ ہو کے بیٹھ گیا، لوگ چلے گئے، میں ان کے پاس گیا اور ان کو کہا کہ میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ مجھے کوئی ایسی ایک حدیث بتا دیں جو آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ کے اپنے کانوں سے سنی ہو۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں تمہیں وہ حدیث بیان کروں گا جو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سنی۔ فرمایا کہ میں اور اللہ کے نبی اس گھر میں موجود تھے اور ہم دونوں کے سوا تیسرا کوئی شخص وہاں پر موجود نہیں تھا۔ اتنی حدیث بیان کی، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہوش آئی، پھر وہی الفاظ دہرائے کہ میں تمہیں وہ حدیث بیان کرتا ہوں۔ جب بیان کرنے لگے ڈر کے مارے پھر بے ہوش ہو گئے۔ 3 مرتبہ جب غشی طاری ہوئی، بعد میں طبیعت کچھ بہتر ہوئی، فرمانے لگے کہ قیامت کے دن رب العالمین 3 لوگوں کو اپنے سامنے بلائیں گے۔ ایک قاری قرآن عالم دین، ایک آدمی جو اللہ کے لیے جو مال خرچ کرتا ہے، تیسرا وہ آدمی جو جہاد کرتا ہے۔ تینوں سے اللہ تعالیٰ سوال کریں گے۔ قاری قرآن عالم دین کہے گا کہ اے اللہ میں قرآن کو تیری رضا کے لیے پڑھتا رہا، لوگوں کو پڑھاتا رہا۔ کہے گا کہ اے اللہ میں تو نے قرآن کی دولت دی، میں پڑھتا رہا، پڑھاتا رہا، نمازیں پڑھاتا رہا، لوگوں کو واعظ کرتا رہا تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو سکے۔ رب تعالیٰ فرمائیں گے بندے تو جھوٹ بولتا ہے، تو صرف شہرت کے لیے کہ لوگ کہیں کہ بہت بڑا قاری ہے، بہت بڑا عالم۔ سخی سے پوچھیں گے، وہ کہے گا کہ میں مال کے ذریعے سے صلہ رحمی کرتا تھا، رشتوں کو ساتھ ملاتا تھا۔ رب تعالیٰ فرمائیں گے تیرا مقصد بھی ریاکاری تھا تاکہ لوگ کہیں کہ بڑا بے دریغ مال خرچ کرتا ہے۔ ایک مجاہد کو بلایا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا تجھے میں نے قوت دی، طاقت دی، اسباب دیے، بہترین جوانی دی، کہاں کھپائی؟ کہنے لگا کہ اللہ میں نے جہاد کیا تیری راہ میں، تیری رضا کے لیے کیا۔ رب العالمین فرمائے گے کہ بندے تو بھی جھوٹ بولتا ہے، تیرا مقصد صرف یہ تھا کہ لوگوں کے اندر تیرا چرچا ہو، شہرہ بلند ہو، لوگ یہ کہیں کہ بڑا بے باک آدمی، بڑا دبنگ آدمی اور بڑا بہادر اور جری نوجوان ہے۔ سو جو تم چاہتے تھے دنیا کے اندر تمہیں دے دیا گیا، آج میرے پاس تمہارے اس عمل کی کوئی جزا نہیں ہے سوائے جہنم کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحابی بیان کرتے ہیں ثم ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی رکبتی، پھر اللہ کے نبی نے میری ران پہ ہاتھ مارا اور فرمایا کہ یا ابا ہریرہ اولئک الثلاثہ اول خلق اللہ تسعر بہم النار یوم القیامہ۔ ابو ہریرہ اللہ کی قسم یہ 3 بد نصیب وہ لوگ ہیں اللہ کی مخلوق میں سب سے پہلے جہنم کی آگ کو جن کے ذریعے سے بھڑکایا جائے گا وہ یہ 3 لوگ ہوں گے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ خالق و مالک ہمارے اندر اخلاص پیدا فرمائے، رب العالمین ہمیں ریاکاری سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ ریاکاری کا علاج کیا ہے؟ سب سے پہلا علاج یہ ہے کہ انسان اپنے نیک اعمال کو جتنا زیادہ چھپا سکے اس کو چھپانا چاہیے۔ لوگوں کے سامنے سوشل میڈیا کی زینت نہیں بنانا چاہیے۔
شریعت کے اندر ریاکاری کی جو مذمت بیان کی گئی ہے اس کو جاننا چاہیے، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ اگر ریاکاری کی تو یہ شریعت کے اندر مذمت ہے۔ جنت کی نعمتوں کو یاد رکھنا چاہیے تاکہ اس کو پتہ چلے کہ اگر میں لوگوں کی واہ پرواہ چھوڑ دیتا ہوں تو جنت میں اللہ مجھے کیا انعام و اکرام عطا فرمائیں گے۔ چوتھا علاج یہ ہے، انسان وہ دعا پڑھے جو رب العالمین کے اللہ کے نبی نے ان کو سکھائی ہے، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ چھٹا علاج پیارے بھائیو یہ ہے کہ انسان لوگوں کی مذمت کرنے سے اور لوگوں کی تعریف کرنے کی پرواہ چھوڑ دے۔ یہ چھوڑ دے انسان کے لوگ کیا کہیں گے، برا کہتے ہیں یا اچھا کہتے ہیں، لوگ راضی نہیں ہوں گے آپ سے، آپ نے صرف رب العالمین کو راضی کرنا ہے۔ رب تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا